بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ فتح الحمدللہ اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اس سورت کے اندر جتنے اللہ پاک نے مضامین ارشاد فرمائے، اللہ ان سب کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ پاک نے اس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی، ان ہستیوں کی اللہ پاک ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبانوں سے تا حیات کوئی تنقیص والا جملہ صادر نہ فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الحجرات کی ابتدا ہوگی۔ اس سورت کے اندر جتنے مضامین آئیں گے، اللہ پاک ان سب کو ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ربط سمجھ لیں۔ ربط اس کا میں نے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان تینوں صورتوں کا بیان فرما دیا تھا کہ یہ تینوں صورتیں آپس میں ہی مرتبط ہیں۔ سورۃ محمد کے اندر اللہ پاک نے جہاد کے احکام بیان فرمائے تھے، جہاد کا حکم دیا اور جہاد کے احکامات تھے۔ اس کے بعد سورۃ فتح، اس میں اللہ پاک نے فرمایا جب جہاد کرو گے تو پھر فتوحات کا سلسلہ کھل جائے گا، میں تمہیں فتوحات سے نوازوں گا، ملک کے ملک، شہر کے شہر اسلام کے زیر نگین آ جائیں گے۔ یہ سورۃ فتح کا مضمون تھا۔ اب سورۃ حجرات ہے، اس میں اللہ پاک فرمائیں گے جب فتوحات ہو جائیں گی تو پھر نظام سیاست قائم کرنے کے لیے تمہیں یہ قوانین اپنانے ہوں گے تاکہ ملک کا، اسلامی سلطنت کا، معاشرت کا، اخلاقیات کا نظم و نسق وہ ایک ترتیب سے چلتا رہے۔ اب سورۃ حجرات میں اللہ پاک یہی چیزیں بیان فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ آداب معاشرت اللہ پاک بیان فرمائیں گے، مسلمانوں کو آداب سکھائیں گے کہ جب اسلامی سلطنت قائم ہو جائے تو پھر ہر بندے کے اوپر، ہر جماعت کے اوپر یہ آداب بجا لانا ضروری ہے۔ اگر یہ آداب نہیں ہوں گے ایمان والوں میں تو پھر وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی، وہ سلطنت برباد ہو جائے گی، مسلمانوں کی اجتماعیت برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اسلامی سلطنت کمزور پڑ جائے گی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ذلت اور خواری کا منہ دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ربط ہو گیا اس کا کہ سورۃ حجرات میں اللہ پاک کیا فرمائیں گے، آداب معاشرت کے اوپر قوانین بیان فرمائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا ایک مضمون ہے، عنوان ہے، موضوع ہے سورۃ الحجرات کا کہ اللہ پاک اس میں آداب معاشرت کے کیا بیان فرمائیں گے، بولو سارے کیا بیان فرمائیں گے؟ ہاں، آداب معاشرت کے قوانین بیان فرمائیں گے، آداب معاشرت کے قوانین بیان فرمائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا ربط ہے۔ خلاصہ اس سورت کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے آیت نمبر 13 تک ہے جی،
ان اللہ علیم خبیر تک، آیت نمبر 13 ان اللہ علیم خبیر، آیت نمبر 13 تک کی سورت کا پہلا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس سورت کا دوسرا حصہ جو ہے آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 18 آخر سورت تک، ٹھیک ہے جی، 2 حصے ہو گئے، ٹھیک ہے. اور سورت کیا ہے؟ مدنی سورت ہے یہ بھی، ٹھیک ہے جی. سورت محمد بھی، ٹھیک ہے، سورت فاتح، سورت حجرات، یہ ساری صورتیں مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس سورت کے بھی کتنے حصے ہیں؟ 2. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 تک، دوسرا حصہ آیت 14 سے آیت 18 آخر سورت تک، ٹھیک ہے جی. پہلے حصے میں اللہ کیا بیان فرمائیں گے؟ پہلے حصے کے اندر اللہ پاک مسلمانوں کو آداب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے. کیا ہوگا؟ اور یہ پوری انسانیت کو نہیں بلکہ یہ ایمان والوں کو خاص اللہ پاک نے خطاب کیا ہے. اس سورت کے اندر اللہ پاک کا زیادہ تر جو خطاب ہے ایمان والوں سے ہے، کفار سے کم ہے. ایمان والوں سے خطاب جو ہے کیا ہے؟ زیادہ ہے. ایمان والوں کو اللہ نے زیادہ مخاطب کیا ہے، اپنا مخاطب زیادہ بنایا ہے. پہلی آیت ہی جو ہے وہ اسی لحاظ سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اللہ پاک قرآن پاک میں مخاطب کرتا تھا نا یا ایھا الذین آمنو سے، تو پھر ہم فوراً اسی وقت چونک جایا کرتے تھے کہ اب اللہ کا ڈائریکٹ خطاب جو ہے وہ ہم سے ہے. غالباً عبداللہ بن مسعود کا قول ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا، پہلے حصے میں کیا ہوگا جی؟ آداب پیغمبر صلی اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیا ہیں؟ ایمان والوں کو سکھایا اللہ پاک نے. دوسرا، اسی کے اوپر روشنی بیان فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اس کے اوپر روشنی بیان کرتے جائیں گے کیا کیا آداب پیغمبر ہوں گے، تنویر جسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد مسلمانوں کو باہمی معاشرت کی آداب تعلیم، مسلمانوں کو باہمی معاشرت کی آداب تعلیم کہ مسلمانوں کو معاشرے کے اندر روزمرہ زندگی کے اندر کس طرح رہنا چاہیے اور ایک دوسرے سے کیا سلوک کس سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ اللہ پاک بیان فرمائیں گے، ٹھیک ہے جی. آداب پیغمبر ہوں گے اور دوسرا باہمی سلوک مسلمانوں کا کس طرح ہوگا وہ اللہ پاک کی صورت کے اندر بیان فرمائیں گے. یہ پہلے حصے کا خلاصہ ہے جی، بس ٹھیک ہے جی، ذہن میں رکھنا ہے. پہلے حصے میں کیا ہے؟ آداب پیغمبر ہے، اور دوسرا مسلمانوں کے باہمی سلوک کے بارے میں اللہ پاک بیان فرمائیں گے، باہمی معاشرت کی آداب کی اللہ پاک تعلیم دیں گے. اچھا، دوسرا حصہ پھر جہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 13 سے، وہاں پہ اللہ پاک اہل اعراب کے اوپر شکوہ کریں گے، ٹھیک ہے. اہل اعراب کے اوپر، یعنی اعراب کیا؟ دیہاتی، ٹھیک ہے، دیہاتیوں کے اوپر. جو وہ دیہاتوں کے اندر جو منافق رہتے تھے نا، ٹھیک ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جو اسلام کا اظہار کیا ہے نا، دل سے نہیں، ہم جو اوپر سے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، اس نبی پر جو اوپر سے ایمان لا رہے ہیں، ہم اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں. اللہ پاک نے اعرابیوں کو جواب دیا کہ ظالمو، تم اوپر سے اسلام کا اظہار کر کے میرے نبی کے اوپر احسان سمجھ رہے ہو. احسان تو اللہ کا تمہارے اوپر ہوگا کہ جب وہ تمہیں ایمان کی توفیق دے گا، ٹھیک ہے. تمہیں تو ایمان کی، سچے ایمان کی توفیق ہی نہیں ملی، تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ تم اوپر سے اسلام لا کے میرے پیغمبر کے اوپر احسان کر رہے ہو، ٹھیک ہے. وہ جو عرابی منافق تھے نا، وہ اپنے دل کے اندر یہی کہ ہم جی ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم دن رات آ جا رہے ہیں، تو کیا ہے؟ ہم ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ کوئی احسان نہیں ہے تمہارا میرے پیغمبر کے اوپر. سمجھ آ گئی ہے جی. اچھا، ایک یہ چیز اللہ پاک بیان پھر اللہ پاک توحید کا مضمون، میں نے آپ کو سورت محمد کے اندر کہا تھا اگرچہ احکامات ہیں نا اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، لیکن جو مقصودی مضمون ہے اللہ کی توحید، اللہ تھوڑا تھوڑا اس کو بھی بیان کرتے جائیں گے. سورت محمد کے اندر اللہ پاک نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اس سے آگے جو سورت تھی سورت فتح، اس کے اندر اللہ پاک نے سورت محمد سے ترقی کر کے سورت فتح کے اندر بیان فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ جب معبود اللہ ہے تو پھر صبح و شام تسبیحات بھی کس کی کیا کرو، صبح و شام پکارا بھی کس کو کیا کرو، اللہ کو پکارا کرو. سمجھے ترقی. اب سورت حجرات میں سورت فتح سے بھی ترقی ہے. اللہ پاک اس میں بیان فرمائیں گے
کہ میں معبود ہوں، دلیل دیں گے اللہ پاک کیوں میں معبود ہوں، کیوں مجھے پکارنا ہے۔ اللہ اس صورت کے اندر عقلی دلیل دیں گے، اس لیے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، کیونکہ زمین و آسمان کا غیب صرف کون جانتا ہے؟ اللہ پاک جانتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ تینوں صورتوں کے اندر یہ توحید کا مضمون بھی کیا ہو گیا ہے؟ مرتبط ہو گیا ہے کہ پہلے سورت محمد کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے سوا، وہاں تھا دعویٰ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ پھر سورت فتح کے اندر اللہ نے فرمایا جب معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر غائبانہ حاجات میں پکارا بھی کس کو کرو؟ اللہ کو کرو، ٹھیک ہے۔ پھر سورت حجرات میں اللہ پاک بہت ترقی کر کے اسی کے اوپر دلیل دیں گے اپنی معبودیت کے اوپر، کیوں مجھے پکارو، کیوں صبح و شام میری پکار کرنی ہے، کیوں تسبیحات کرنی ہے، میری عبادت کیوں کرنی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کا غیب صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ جب زمین و آسمان کا غیب صرف اللہ جانتا ہے تو غائبانہ حاجات اور مشکلات میں صرف اللہ کو پکارا کرو، ٹھیک ہے جی۔ یہ توحید کا مضمون بھی کیا ہو گیا؟ سارا مکمل جڑ گیا ہے اس کے ساتھ۔ اچھا بس جی اتنی باتیں ہیں اللہ پاک اس میں بیان فرمائیں گے۔ دوسرے حصے میں شکوہ ہوگا منافقوں کے اوپر، اور توحید کا مضمون اللہ پاک وہاں پہ بیان فرمائیں، کیونکہ اصل مضمون ہی قرآن پاک کا کیا ہے؟ توحید ہے۔ جتنے مرضی احکامات آ جائیں، سارے احکام وہ پوری صورت گھوم ہی مسئلہ توحید کی طرف رہی ہے۔ جہاد آ جائے، ٹھیک ہے، اب جہاد کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی توحید کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ منافقین کے اوپر شکوہ ہو جائے، منافقین کے اوپر زجرات آ جائیں، کیوں کی جاتی ہیں منافقین کے اوپر زجرات؟ کیونکہ انہوں نے دل سے توحید کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ کفار کے لیے تخویفات آ جائیں، وہ کیوں آتی ہیں تخویفات؟ اس لیے کہ انہوں نے مسئلہ توحید کو نہیں مانا۔ اللہ پاک ان کو عذاب کا ڈراوا دیتے ہیں، کبھی دنیا کے عذاب کا ڈراوا دیتے ہیں، کبھی آخرت کے عذاب کا ڈراوا دیتے ہیں۔ یعنی پورا جو قرآن ہے یہ اسی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اب بشارت اللہ پاک سناتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے اللہ کا؟ کہ جن ایمان والوں نے مسئلہ توحید قبول کر لیا ہے، قیامت والے دن میں نے ان کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، قیامت والے دن میں ان کو اپنی رضا کا پروانہ دوں گا۔ یہ اللہ پاک ایمان والوں کو سناتے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یعنی پورا قرآن پاک جو ہے وہ مسئلہ توحید کے گرد ایک مرکز، بنیادی مرکز، محور، سمجھ آئی ہے؟ یہ مسئلہ توحید ہے قرآن پاک کا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پہلا حصہ آیت نمبر 13 تک کہ دوسرا آیت 14 سے آخر تک۔ اب دیکھیں جی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تقدموا، نہ بڑھو تم، بین یدی اللہ، اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے نہ بڑھو، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اچھا پہلی بات یہاں پہ اللہ نے قانون اول ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا جی؟ پہلا قانون اللہ پاک نے ذکر کیا، تمام قوانین کا خلاصہ، تمام قوانین کی جڑ یہ اللہ نے ذکر کی، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، بس واتقوا اللہ، اور کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اچھا جی پہلے یہ سمجھنا ہے یہ واتقوا اللہ اللہ نے کہا ہے۔ دیکھو اللہ پاک جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں اپنے احکامات کا ذکر کرتے ہیں، قانون کا ذکر کرتے ہیں، کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہاں اللہ یہ لفظ ضرور بولتے ہیں واتقوا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ جہاں اللہ پاک قرآن پاک میں اپنے احکامات کا، اپنے قوانین کا ذکر کرتے ہیں، وہاں واتقوا اللہ کا لفظ ضرور بولتے ہیں اللہ پاک۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ احکامات کے اوپر عمل تب ہی ہوگا جب دل کے اندر کس کا خوف ہوگا؟ اللہ کا خوف ہوگا، تب ہی احکامات کے اوپر عمل ہوگا۔ جب اللہ کا خوف ہی دل کے اندر نہیں ہے تو اللہ کے احکامات کے اوپر عمل
نہیں ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ملک پاکستان کی حکومت نے قانون وضع کر دیے کہ بھئی یہ اس ملک کے قانون ہیں، اب عوام وہی اس قانون کے اوپر عمل کرے گی جس بندے کے دل میں ملک پاکستان کی حکومت کا کیا ہوگا؟ ڈر ہوگا۔ جس کے دل کے اندر حکومت کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، وہ پھر قوانین بھی پورے نہیں کریں گے، توڑتے رہیں گے، جس کا منظر آج ہم سارا دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے دل میں خوف نہیں ہے، کسی کے دل میں ڈر نہیں ہے، ہر بندہ قانون توڑ رہا ہے، اور اگر پکڑا بھی جائے عزت کے ساتھ اس کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور جو ملک پاکستان کے قانون کو پورا کرنے کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا کے جیل کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور پوری عمر قید سنا دی جاتی ہے۔ سمجھ آئی؟ بے نہیں، یہی مثال یہاں سمجھو، اللہ کا یہ پورا قرآن جو ہے یہ قانون ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ایک قانون ہے۔ اب قرآن اور حدیث کے اوپر عمل وہی کرے گا کہ جس کے دل کے اندر کس کا خوف ہوگا؟ اللہ کا خوف ہوگا۔ جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو پھر وہ اللہ کے قانون کے اوپر جو عمل کرے گا وہ دل سے کرے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ اب جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکات، زکات ادا کرو، واتموا الحج والعمرۃ للہ، حج کرو اللہ کے لیے اور عمرہ کرو اللہ کے لیے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانات میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ اب یہ سارے جتنے بھی قانون ہیں ان کے اوپر عمل صرف وہی کرے گا جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا۔ جس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے وہ کبھی بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا۔ ایک ہوتا ہے خوف خدا ہی نہیں ہے، وہ عمل ہی نہیں کر رہا، نماز ہی نہیں پڑھ رہا، زکات ہی نہیں دے رہا، کھلے عام اللہ کی کیا کر رہا ہے؟ نافرمانی کر رہا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے اندر خوف بھی نہیں ہے لیکن کر بھی رہا ہے، اور کرتا کیوں ہے؟ تہمت سے بچنے کے لیے۔ اس کے دل کے اندر بھی خوف نہیں ہے، یا اگر نماز پڑھتا تو ہے، اب نماز جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح حق نہیں ادا کر رہا، اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ اب نماز کے سنن، فرائض، مستحبات، آداب، جو پورے نماز کے سنن مستحبات کا خیال رکھتا ہے، آداب کا خیال رکھتا ہے، قرات کا خیال رکھتا ہے، قیام کا، رکوع کا، سجود کا خیال رکھتا ہے، سمجھو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے لیے جو نماز ہے پورے اخلاص سے کیا کر رہا ہے؟ ادا کر رہا ہے۔ جس کے دل میں خوف نہیں ہوگا پھر وہ نماز کو صرف اپنے سر سے ہی اتارے گا تاکہ دیکھنے والا مجھے سمجھے کہ 5 وقت کا حاجی صاحب ہے، تو تہمت سے بچ جائے کہ لوگ مجھے بے نمازی نہ کہیں۔ ایسے انسان کا بھی مسجد میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے انسان کو، بلکہ جو ایسا انسان ہوتا ہے جو دکھلاوے اور ریاکاری کی عبادت کر رہا ہے، یہ نہ کرنے والے سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے کہ ایک تو یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اوپر سے دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس کا حق ادا نہ کیا اور نماز کو برباد کیا، اور نماز ایک بدبودار کپڑے کے اندر لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز اس کے لیے قیامت تک بد دعائیں کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ نمبر 1 اللہ کے قانون کو پورا بھی کرے گا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے قانون کو پورے آداب کے ساتھ، پورے اخلاق کے ساتھ وہ اس کو عمل کو ادا کرے گا۔ نماز پڑھے گا پورے اخلاص اور ادب کے ساتھ پڑھے گا، زکات دے گا پورے اخلاص اور ادب کے ساتھ دے گا، حج کرے گا پورے اخلاص اور ادب کے ساتھ کرے گا، روزہ رکھے گا پورے اخلاص اور ادب کے ساتھ کرے گا۔ جس کے دل میں واتقوا اللہ، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، پھر اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا بھی کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ وگرنہ جس کے دل میں خوف نہیں ہے، اللہ کے احکامات، رسول کے احکامات پہ عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ پھر اس کے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ کس کو خطرہ ہوتا ہے؟ بولو سارے۔ ہاں، جس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے پھر اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے، اور جب اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے پھر سمجھ لو انسان کے ایمان کو خطرہ لاحق ہونا اسی وقت شروع ہو گیا ہے۔ شیطان اس کے اوپر غالب آ چکا ہے، شیطان کا حملہ جو ہے اس کے اوپر کامیاب ہو چکا ہے۔ اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ پاک جہاں بھی احکامات ذکر کرتے ہیں یہ لفظ اللہ نا واتقوا، ہمارے نزدیک تو یہ چھوٹا سا ہے نا، لیکن اللہ
بیان دیکھو کس جگہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ نقطہ بھی سمجھایا میں نے، ٹھیک ہے، واتقوا اللہ، اللہ جہاں ذکر کرتے ہیں۔ اب اصل تفسیر اس آیت کی سمجھے، یہ فتح کی بشارت اللہ پاک نے پچھلی صورت میں دی، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ قانون میں سے سب سے پہلا، اس صورت کے قوانین میں سے سب سے پہلا قانون یہ ہے، جتنے بھی اللہ پاک نے آداب قوانین بیان فرمائے ہیں اس میں سے پہلا آداب قانون وہ یہ قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اس کی دو تفسیریں میں کروں گا، مفسرین نے دو قسم کی تفسیریں کی ہیں اس کی۔ پہلی تفسیر، یہ جو قانون ہے سب قانونوں کی، قوانین کی بنیاد ہے، اساس ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کا خوف آ گیا پھر اس کے بعد جتنے بھی قانون ہوتے جائیں گے اس کے اوپر انسان عمل کرتا ہے، اساس ہے، ایک بنیاد ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مطلب اس کا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت نہیں کرنی، صاف، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت نہیں کرنی، بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ کس کو حکم ہے؟ یہ بولو سارے، ایمان والوں کو ہے۔ کس کو؟ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کا ہم سے خطاب ہے نبی کی وساطت سے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے، تابع داری کرنی ہے، اس کے احکامات پورے کرنے، ان کے احکامات کی بالکل مخالفت نہیں کرنی۔ دونوں کا نام لیا اللہ نے، اللہ کا اور ساتھ اپنے رسول کا بھی نام ملا دیا کہ میرا رسول جو تعلیمات دے گا وہ اپنی طرف سے نہیں ہوں گی، وہ تعلیمات بھی میں نے اپنے پیغمبر کے دل میں الہام کی کہ اپنی امت کو ان تعلیمات سے آگاہ کر دو، اپنی امت کو ان تعلیمات سے واقف کروا دو، لہٰذا میرے پیغمبر تیری جو نافرمانی کرے گا اصل وہ نافرمانی میری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تیری نافرمانی نہیں، اصل وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس کے لیے پھر اعد لہم جہنم ولعنہم واعد لہم جہنم، لعنت بھی ہوگی اس کے اوپر میری، اس کے لیے جہنم بھی کیا ہے؟ وساعت مصیرا، اور وہ جہنم جو ہے وہ بڑا برا بستر ہے، بڑا برا بچھونا ہے وہ جہنم۔ سمجھ آ گئی جی؟ ہاں، یہ صاف اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سادہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا قانون ذکر کیا ہے۔ اچھا، یہ ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے ہیں، ہر بات کو سنتا ہے، علیم، جاننے والے ہیں، ہر حال کو جانتا ہے تمہارے، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو، تمہاری زبان سے جو بات بھی نکلے گی میں اس کو کیا ہے؟ سن رہا ہوں، اور تم جو بھی فعلاً عمل کرو گے میں اس عمل کو کیا کر رہا ہوں؟ زبان سے اگر میرے اور میرے پیغمبر کے خلاف بات کرو گے میں سن رہا ہوں، اگر میرے اور میرے پیغمبر کے حق میں، تعریف میں، مدح میں بات کرو گے میں سن رہا ہوں، اگر عمل سے میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کرو گے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں، اور اگر عمل سے میرے اور میرے رسول کی فرما برداری کرو گے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرنی بالکل بھی، ٹھیک ہے جی۔ پورا دین ہی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا نام ہے، سمجھ آ گئی جی؟ یہاں میں نے کہا نا، یہ پورے سارے اسلام کے قوانین کی اساس ہے یہ آیت، بنیادی قانون اللہ نے ذکر کر دیا کہ نہیں کرنی پیش قدمی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ پہلا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسری تفسیر اس کی یہ جو ہے نا، بین یدی اللہ، بین یدہ، یہ بین الیدین، یدین سے نکلا ہے بین الیدین۔ کیا ہوتا ہے بین الیدین؟ دو ہاتھوں کے درمیان کے ہیں، یہ دو ہاتھوں کے درمیان کی جگہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بین الیدین۔ یہ لکھا ہے نا، بینا کا ترجمہ لفظی درمیان، ٹھیک ہے۔ یدین دو ہاتھوں کے درمیان کو کہا جاتا ہے، مراد اس سے یہ ہوتا ہے سامنے کی جہت،
سامنے کی جہت، اصل مرادی معنی سامنے کی جہت۔ اب مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول کے سامنے تقدم اور پیش قدمی نہ کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقدم اور پیش قدمی نہ کرو، کسی چیز میں میرے اور میرے رسول کے آگے پیش قدمی کرنا منع ہے، تمہیں حرام ہے تمہارے لیے۔ کس طرح؟ قرآن نے تو اب اس کو ذکر نہیں کیا کہ کن احکام میں کن باتوں میں پیش قدمی سے اللہ منع فرما رہے ہیں، قرآن نے اس طرف ذکر نہیں کیا۔ اس میں جو اللہ اشارہ کر رہے ہیں وہ عموم کی طرف اشارہ ہے، عام ہے، کوئی خاص قانون نہیں ہے کہ فلانے کام میں صرف تم نے پیش قدمی نہیں کرنی، بلکہ عام اللہ پاک نے اشارہ کر دیا ہے کہ کسی کام کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول سے تقدم اور پیش قدمی نہیں کرنی۔ مثال کے طور پہ کسی قول یا کسی فعل میں آپ سے پیش قدمی نہیں کرنی۔ آپ نے زبان سے اگر کوئی بات کہہ دی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جب تک اجازت نہ دیں کسی کو آپ کی بات کا جواب دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ مطلب ایک مطلب بیان کر رہا ہوں۔ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھی جواب دو بات کا، تو پھر وہ کیا دے گا؟ جواب دے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہ وہ انتظار کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال کے طور پہ کسی نے سوال کر دیا، اب خود ہی نہ جواب دینا لگ جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو فلاں ہونا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، سوال کیا ہے، انتظار کرو، میرا پیغمبر جب تک جواب نہ دے تم نے جواب نہیں دینا۔ ہاں اگر میرا پیغمبر خود اجازت دے دے جواب دینے کی، پھر کیا دو؟ جواب دو۔ مثال کے طور پہ بھی ایک مجلس لگی ہوئی ہے، کسی صحابی نے اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے سوال، ٹھیک ہے، اب جب کسی صحابی نے سوال کیا، مجلس سے کوئی دوسرا صحابی کہے کہ اس کا جواب یہ، اللہ منع فرما نہیں، میرا پیغمبر جب تک اجازت نہ دے کسی کو مجلس میں جواب دینے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر میرا پیغمبر اجازت دے دے کہ ہاں بھی کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا، تو پھر کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے۔ سمجھے؟ میں عام بات کر رہا ہوں، عام بات۔ یہ آیت جو ہے یہ تمام باتوں کو شامل ہے۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، تو کھانا اس وقت تک شروع نہیں کرنا جب تک میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ شروع کرے۔ جب تک میرا پیغمبر کھانا شروع نہ کرے، کھانا اس وقت تک شروع نہیں کرنا۔ یہ اللہ کس کا حکم دے رہے ہیں؟ اندر درمیان میں دیکھو اللہ کون سی کڑی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ اللہ مسلمانوں کے باہمی معاشرت کو بیان کر رہے ہیں کہ اجتماعیت کے ساتھ تم نے کس طرح چلنا ہے۔ وہ اجتماعیت تمہاری تب ہی برقرار رہ سکتی ہے جب تم ایک کو سردار متعین کر کے اس کے ماتحت ہو کے زندگی گزارو گے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر کر رہے ہیں، کوئی پیش قدمی نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ چلے بلکہ پیچھے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل سفر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جانے کی کسی کو ضرورت بلکہ پیچھے پیچھے۔ ہاں اگر میرا پیغمبر اجازت دے، مثال کے طور پہ سفر جہاد کے لیے روانہ ہوئے، ایک جنگی چال ہوتی ہے کہ پہلے ایک لشکر چھوٹا سا روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر میرا پیغمبر اجازت دے کسی کو پہلے جانے کی یا آگے ہونے کی تو پھر اس کو اجازت ہے، وگرنہ میرے پیغمبر سے پیش قدمی اور تقدم کرنے کی کسی کو اجازت ہے بالکل نہیں ہے۔ یہ سمجھ آ گئی جی دوسری تفسیر؟ اچھا جی، اب یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بات سمجھو۔ علماء دین، علماء مفسرین نے یہاں پہ ایک اب بات بیان کی، یہیں سے مسئلہ نکالا ہے یہاں قرآن پاک کی آیت سے، کہ علماء دین اور دینی مقتداؤں کے ساتھ یہی ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ علماء دین دینی مقتداؤں کے ساتھ یہی ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ جو آداب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہیں وہی آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں سے بھی رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ اس سے بڑی سند کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ صحابہ کے بعد
ایک عام آدمی کے لیے اس سے بڑی سند کوئی نہیں کہ علماء انبیاء کے کیا ہیں، یعنی بھار نبوت ہے اس کے کندھوں کے اوپر، کیا ہے، بھار نبوت ہے اس کے کندھوں کے اوپر، نبوت کے احکامات کے اس کے اوپر بوجھ ہیں، بوجھ۔ مثال کے طور پہ میں کوئی چیز اٹھا کے پینسل کسی کو امانت دے دوں اور اس کو میں کہوں کہ بھائی تو نے اس کی کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، اب اس بندے کے ذمے کیا ہے، اس کی حفاظت واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ اس میں ذرہ برابر بھی خیانت کرے گا تو وہ کیا ہوگا، گناہ گار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب جو آپ کا علم تھا، آپ کی تعلیمات تھیں، وہ ساری کی ساری امانت کے طور پہ کس کے پاس گئیں، بولو سارے، صحابہ کے پاس گئیں۔ صحابہ نے اس امانت کی ایسے حفاظت کی کہ نہ اپنی بیوی کی پرواہ کی، نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی، بلکہ اپنے بچوں کو یتیم کروا لیا، اپنی بیوی کو بیوہ کروا لیا، ماں باپ چھوڑنے پڑے چھوڑ دیے۔ انہوں نے اس امانت کی حفاظت کر کے بین ہی اپنے بعد آنے والی امت تک پہنچائی۔ پھر صحابہ کا دور گزرا، تابعین کا دور شروع ہوا، تابعین نے اس امانت کی حفاظت کی، آگے آگے چلتی گئی۔ اب یہ جو بھی اس امانت کا حقدار بنتا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا وارث بنتا گیا۔ ترمذی کی روایت ہے، 3 لفظوں کی حدیث ہے، لیکن اس کا انداز اور اس کا مفہوم اور ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے لیے یہ ایک بات بیان کر دی کہ اس امانت کا حق ادا کرنا ہے، جس کے اوپر قرآن اور حدیث کا علم آ جائے اور وہ نبی کا وارث بن جائے گا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو آگے منتقل کرے گا۔ اس لیے وارثان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اسی طرح ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، اللہ پاک آداب سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل اب سنو، عجیب بات ہے اور ہے بھی حدیث ہے۔ یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں، صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ابو بکر صدیق اور ابو دردہ گزرے۔ منظر دیکھو، منظر، آگے آگے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، پیچھے ابو بکر صدیق ہیں۔ آگے آگے کون ہے؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے پیچھے کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں، دونوں صحابی ہیں، دونوں کا مقام بڑا بلند ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب حضرت ابو دردہ کو بلایا، تنبیہ کی، آپ نے نصیحت فرمائی، آپ نے ڈانٹا، فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بھی بہتر ہے؟ نہیں سمجھے؟ کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بھی بہتر ہے؟ اللہ، کیا سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ادب سکھا رہے ہیں، ادب، کہ وہ ابو بکر جو ہے وہ مرتبے میں مقام میں تم سے بڑا ہے، لہٰذا جو مرتبے اور مقام میں تم سے بڑا ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلو اور وہ کیا چلے، آگے آگے چلے۔ یہاں پہ تو ادب کیا جاتا ہے کنجروں کا، جو سب سے بڑا بے حیا اور بے غیرت ہو، میوزک کا ماسٹر ہو، نشے کا ماسٹر ہو، شراب خور ہو، زانی ہو، شرابی ہو، اس کا کیا ہے یہاں پہ قدر ہے، اس کو آگے آگے رکھا جاتا ہے اور اس کے نقش قدم پہ دلیل خود وہ دے رہے ہیں کہ ہم جی کنجروں کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہم بغیرتوں کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ ہاں، جو ایک عالم کی قدر کر کے، جو ایک شیخ الحدیث شیخ التفسیر اللہ والے کی قدر کر کے اس کے نقش قدم پہ چلے گا، وہ خود یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث، اس کے پاس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت۔ اب میرا کام کیا ہے؟ مجھے میرے پیغمبر نے سکھایا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی اس کے نقش قدم پر چل۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، علماء نے یہی سے مسئلہ نکالا۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ابو دردہ ہمارے نزدیک اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابو دردہ کا مقام تو ہمارے نزدیک کیا ہے، بہت بلند ہے، اور ابو بکر صدیق کا ہمارے نزدیک تو دونوں شخصیات محترم ہے، لیکن یہاں بات دونوں
ہستیوں کی تھی آپس میں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے والے تھے کہ اے ابو درداء، تم سے بھی بڑا مقام جو ہے نا وہ ابو بکر صدیق کا ہے، ابو بکر صدیق آگے چلے اور تو اس کے پیچھے پیچھے چل. ٹھیک ہے جی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا، آپ سننا غور سے، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع اور غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل اور اعلیٰ ہو. نہیں سمجھے کہ اللہ کے نبی جو تھے 1,24,000 کم و بیش، سب سے مخلوق میں سب سے اعلیٰ، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ افراد ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج ان کے اوپر طلوع اور غروب ہوا، سب سے اعلیٰ مخلوق تھی. لیکن نبیوں کے بعد جو سب سے زیادہ بلند مقام ہے سوائے ابو بکر کے کسی کا نہیں ہے، اور نبیوں کے بعد اگر سب سے اعلیٰ انسان کے اوپر سورج طلوع ہوا ہے وہ ابو بکر کے اوپر ہوا ہے. سمجھ آئیے؟ آپ اکثر مساجد میں جمعے کے خطبے میں جو عربی ہوتا ہے اس میں ایک حدیث پڑھتے ہیں، ایک جملہ افضل البشری بعد الانبیاء. افضل البشری سمجھ آیا کہ نہیں؟ ہاں، کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارا کرو. اب افضل البشری بعد انبیاء کے بعد سب سے افضل جو بشر ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اس کا مقام ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا سنایا ہے؟ یہ ادب کا تقاضا کہ جو تم میں سے مرتبے میں بلند ہے نا مرتبہ. اب دیکھو ہمیں دین ہمارا کیا سکھا رہا ہے کہ عالی مرتبت بلند مقام شخص کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے علم کا وارث ہوتا ہے. نبی کے علم کا جو وارث ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بلند عزت والا ہے، سب سے بلند مقام والا ہے. اب دیکھو آپ غور کرو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے اندر ادب سکھا رہے ہیں، چلنے کے اندر ادب سکھا رہے ہیں کہ تمہارا جو بلند مقام والا ہے وہ آگے چلے گا، باقی سب پیچھے چلیں گے. چے جائے باقی باتوں کے اندر کیا کیا آداب ہوں گے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. دسترخوان کا اگر دسترخوان لگا ہوا ہے نا تو وہاں بھی یہی قانون اپنانا ہے خدا کے لیے. یہ ادب ہی انسان کو سب سے آگے لے کے جاتا ہے، ادب ہی انسان کو آگے لے کے جاتا ہے. عمل کرنا تو چلو بعد کی بات ہے نا، عمل کرنا بعد کی بات، لیکن ادب انسان کرے نا، ادب جب ادب کرے گا تب ہی اس کو عمل کی توفیق ملتی ہے. قرآن کا ادب کیا ہے؟ وضو کرنا ہے، بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اس کا ادب کرنا ہے جب اس کو پکڑ کے لے کے جانا ہے، نسخے کو اپنے سینے سے ساتھ لگا کے اس کو لے کے جانا ہے، اس کو نیچے لٹکا کے نہیں لے کے جانا. ٹھیک ہے، اس کو کسی بلند جگہ کے اوپر رکھنا ہے، اس کے اوپر مٹی نہیں لگنے دینی، اس کو صاف ستھری جگہ کے اوپر رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر کوئی ایسی ویسی گندگی کوئی نجاست نہیں لگنے دینی. ٹھیک ہے، جب اس کو پڑھنا ہے تلاوت کے اپنے آداب ہیں، جب اس کو سمجھنا ہے سمجھنے کے اپنے آداب ہیں. ٹھیک ہے، انسان ادب کو ہی ملحوظ خاطر رکھ لے کسی بھی چیز کے، اللہ پاک اس کو عمل کی توفیق اس کے بعد دیتے ہیں. سمجھ لو بات غور سے، یہ بہت العلم کلہ ادب، علم سارے کا سارا ادب ہے. آپ ماں باپ اگر آپ کا کوئی حکم دیتے ہیں، چلو اگر نافرمانی ہو جائے ایک طرف رکھ دو، لیکن ایک ادب جو ہے وہ الگ چیز ہے. ادب کیا ہے؟ اگر ادب نہیں کرو گے نا تو ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا بھی کبھی بھی توفیق نہیں ہوگی. قرآن پاک ہے، اس کا ادب نہیں کرو گے، اس کی تلاوت کرنے کی وہ مزہ نہیں آئے گا، اس کو سمجھنے کا وہ مزہ نہیں آئے گا، اور عمل کرنے کی توفیق وہ تو ملنی ہی نہیں. جب ادب ہی نہیں ہے، ایک چیز کا دل کے اندر قدر نہیں ہے، مقام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، استاد ہے، استاد کوئی بات سمجھا رہا ہے، جب تک استاد کا دل کے اندر ادب نہیں ہے تو کبھی بھی اللہ عمل کی توفیق نہیں دیتا. یہ تو پڑھی لکھی بات ہے. اس کو عمل کی توفیق نالائق سے نالائق شاگرد بھی ہو، استاد کا ادب کرنا جانتا ہو، خدا کی قسم اللہ اس کو بڑا بلند مقام دیتا ہے، بڑا بلند مقام دیتا ہے. ایک عالم تھے بہت بڑے، نام نہیں لیتا میں ان کا، 8 سال ہوتے ہیں درس نظامی کے، 8 سال.
7वें साल तक वो बंदा कुंद ज़ेन, कोई चीज भी उसके पल्ले नहीं पड़ती थी, बदज़ेन, याद ही नहीं कर सकता था कोई भी चीज। ठीक है, 7वां साल तक। अब देखो कहां गए वो 7 साल। इतना ज्यादा इल्म, मलबा, बुनियाद, असास होती है पहले, दूसरे, तीसरे साल के अंदर कि जिसके बगैर इंसान आगे हदीस नहीं समझ सकता, कुरान नहीं समझ सकता, तफसीर का फन नहीं समझ सकता। कहां गए पहले साल? 7वें साल तक कोई चीज नहीं। लेकिन उस्ताद का अदब बड़ा था, उस्ताद का अदब बड़ा था। जितने उस्तादा ने पढ़ाया, जी जान से उनका अदब किया, उनकी जूतियां उठाई, उनकी जूतियां उठा उठा के आगे पीछे चल रहे हैं उसके। इस अदब की वजह से अल्लाह पाक ने आज पाकिस्तान के अंदर वो हयात हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी के अंदर बरकत डाले। हज़ारों उलमा का मजमा आज उसके सामने बैठ के उसके इल्म से मुस्तफ़ीद होता है। मैं तुलबा की बात नहीं करना, मदरसे में पढ़ने वाले था, मैं उलमा की बात कर रहा हूँ। तालिब इल्म के अंदर एक इल्म का तालिब है, वो तो अलग चीज़। उलमा जो है, बड़े बड़े उलमा, उसके सामने एक जम्मे गफ़ीर होता है मजमे का, उनके सामने बैठ के उनके इल्म से, उनके वाज से, उनके नसाइह से मुस्तफ़ीद होते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं। ये किस तरह मकाम मिला है जी? बोलो, उस्ताद के अदब की वजह से, उसकी कदर की वजह से। अगरचे कोई चीज़ याद नहीं थी, कोई चीज़ याद नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसी करम नवाजी की, ऐसी करम, वो सारा इल्म भी अल्लाह पाक ने जहन में डाल दिया, और ऐसा अल्लाह पाक ने इल्म के अंदर आगे बढ़ाया। अब वो कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं, ख़त्म नबूवत के ऊपर किताब लिखी है, दलाइल से वजाहत की है, सहाबा के मकाम के ऊपर किताबें लिखी हैं, कई तसानीफ़ के मुसन्निफ बन चुके हैं। ये मकाम किस तरह मिला है? उस्ताद के अदब की वजह से मिला है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी के उस्ताद हैं। किसके? दोनों बड़े इमाम हैं वक्त के, बड़े इमाम हैं, अल्लाह ने बड़े ही मकाम दिया इन दोनों को। इमाम मालिक पता है कौन थे? अल्लाह अकबर, सारी ज़िंदगी मदीने के अंदर गुजार दी, जन्नतुल बकी में इनकी कब्र आज भी है, सारी ज़िंदगी। और पूरी ज़िंदगी कभी पाँव के अंदर जूता नहीं डाला, मदीना के अंदर रह के। मदीने की हदूद से बाहर निकलते थे जूता पहन लेते, लेकिन हदूद में दाखिल होते जूता निकाल देते। ज़हन में क्या था? कोई ऐसी जगह जहां मोहम्मद अरबी का कदम लगाओ, इमाम मालिक के गंदे पैर उसके ऊपर आ जाएं और गुस्ताखी हो जाए, तौहीन हो जाए, और मालिक तेरी आखिरत बिगड़ जाएगी, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। पूरी ज़िंदगी जूता ही नहीं पहना, पूरी ज़िंदगी। हदीस, अल्लाह के रसूल की हदीस बयान करने का अदब देखो, अल्लाह के रसूल की हदीस बयान करने का अदब देखो। अगर कोई दरवाजे के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने के लिए आ जाता तो अदब का तकाजा देखो। ये नहीं कि दरवाजा खोला, अच्छा हदीस पूछने, ये हदीस है जी, फला फला रावी है ना, दरवाजा बंद करते, उसको कहते थोड़ी देर इंतजार करो, अंदर जाते, गुस्ल करते, नया लिबास पहनते, खुशबू लगाते, और एक ऊंचे तख्त पर आके बैठ के उनको कहते हाँ अब बोलो किस चीज़ की तमन्ना है। वो पूछते जी फला फला हदीस है। एक तख्त के ऊपर बैठ के फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाते थे। ये अदब था अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाने का भी। कुरान पाक तो एक तरफ रह गया ना, जिसने हदीस का इतना अदब किया, कुरान का कितना अदब करता होगा। आखिर हदीस जो होती है ये कलाम यूं ही तो नहीं होता, ये अल्लाह के रसूल की जुबान से निकली हुई बातें होती हैं। और सहाबा किस तरह अल्लाह के रसूल की बात सुनते थे, अल्लाह अकबर, किस तरह खामोशी के साथ। ये भी अल्लाह पाक आगे आगे अदब बयान करेंगे, आगे कल की आयत में आएगा। खैर, इमाम मालिक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, और गालिबन इमाम शाफी के बारे में आता है 3 दिन में इन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया था, 3 दिन के अंदर कुरान हिफ्ज़ किया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। दोनों बड़े इमाम हैं, दोनों ही। इमाम शाफी फरमाते हैं अपने बारे में कि मैं अपने इमाम मालिक उस्ताद का एहतराम किस तरह, कहते जब मैं उसके पास जाता था ना पढ़ने के लिए, कापी सफ़ा होता था मेरे पास, ये कापी है ना, ये सफ़ा इस तरह अगर हम करें या फोल्ड करें इसकी आवाज़ आती है। तो इमाम शाफी फरमाते हैं मैं जब सफ़ा कोई फोल्ड करता था ना, वो फोल्डिंग की आवाज़ भी मैं अपने उस्ताद तक नहीं पहुंचने देता था कि मेरे उस्ताद की राहत के अंदर कहीं तकलीफ़ ना हो, उसकी राहत के अंदर कभी रुकावट ना आ जाए, और उस उस्ताद की बेअदबी की वजह से मैं इल्म के अंदर नकारा न रह जाऊं, कहीं अल्लाह मुझे अमल की तौफीक ही नहीं दे।
یہ ادب دیکھو، وہ لوگ ایسے نہیں نام کما کے گئے، انہوں نے ادب کیا ہے، اس وجہ سے آج زمانہ ان کا نام لیتا ہے اور زندہ کر دیا اللہ نے ان کے ناموں کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے تو ہر کوئی واقف ہے نا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک بار علماء کو واعظ کر رہے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علماء کو واعظ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اچانک مجمع میں سے ایک چھوٹا سا بچہ پیچھے سے کبھی ادھر کو آ رہا ہے، کبھی ادھر کو کھیلتا ہوا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ امام ابو حنیفہ نے جب اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا، جب وہ گزرتا مجلس کے سامنے سے فوراً کرسی سے کھڑے ہو جاتے، جب وہ گزر جاتا پھر بیٹھ جاتے، جب وہ ادھر سے پھر گزرتا پھر کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ یہ بچے کی تعظیم کر رہے ہیں، یہ بچہ تو ایک یہودی کا بیٹا ہے اور آپ ایک یہودی کے بیٹے کی تعظیم کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا اصل بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ یہودی کا بیٹا ہے لیکن اس کا جو باپ ہے وہ میرا استاذ ہے، اس کا جو باپ ہے وہ کیا ہے؟ میرا استاذ ہے، اور میں اپنے استاد کے بیٹے کی تعظیم کرنا بھی بیائی نہیں استاد کی تعظیم سمجھتا ہوں۔ یہ حضرات یوں ہی نہیں اتنے بلند مقام پہ گئے، یوں ہی نہیں اتنے بلند مقام پہ گئے۔ ایک بات میری یاد رکھنا، جو انسان استاذ کے کلمات کو پورا کرے گا، اس کی باتوں کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہے گا، ادب کرتا رہے، بس ادب کرتا رہے۔ یاد رکھنا ادب سے استاذ کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ میں کسی شیخ کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی بڑے اللہ والے کے پاس، مرشد کے پاس جاؤں، میں کہوں کہ حضرت صاحب میرے لیے دعا کرنا، یہ الگ بات ہے۔ اگر اس کی بجائے یہ ہو کہ میں اس کا ادب اس طرح کروں، ادب ایسا کروں، کام ایسے کروں کہ وہ میرے مرشد، میرے شیخ کے دل سے خود میرے لیے دعا نکلے، ان دونوں میں کون سی چیز بہتر ہے؟ وہ جو خود دعا نکلے وہ بہتر ہے۔ اس لیے جو بندہ کہتا ہے استاد کو دعا کرے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات جو اللہ جلدی سن لیتا ہے، وہ جو استاد کے دل سے جو دعا نکل پڑتی ہے نا شاگرد کے لیے، وہ اللہ ایسے قبول کرتا ہے چٹکی میں۔ لیکن دوسری طرف اگر استاد اپنی زبان سے غلط الفاظ نکال دے، غلط سے مراد کسی کے لیے بد دعا کر دے، اول بات تو یہ ہے کہ وہ دل سے کبھی بد دعا نہیں کرتا۔ یہ دو ہستیاں، ماں باپ اور استاد، یہ دو کبھی بھی دل سے بد دعا نہیں دیتے، کبھی نہ ماں باپ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں، نہ استاد اپنے شاگرد کو دیتے ہیں۔ اور اللہ نے ان دو ہستیوں کو حسد سے بھی پاک رکھا ہے، حسد سے بھی پاک رکھا ہے۔ کبھی آپ دنیا میں یہ نہیں سنیں گے کہ کسی استاد نے اپنے شاگرد سے حسد رکھا ہو، نہیں سنیں گے، سبحان اللہ، سنیں کبھی؟ میں اس لحاظ سے تعلیم کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ دوسرے کوئی ورک شاپ پہ موٹر سائیکل زیادہ سیکھ لے، وہ استاد کہتا ہے اس کو میں نے فن نہیں دینا، یہ کہیں اس سے بھی آگے۔ کوئی درزی ہوگا، اپنے شاگرد کو کوئی نہ کوئی بیچ میں کنڈی ایسی ہوگی وہ نہیں دیتا کہ کہیں مجھ سے بھی آگے نہ نکل جائے۔ کوئی حکیم ہے، وہ آگے اپنے شاگرد کو نسخہ نہیں دیتا کہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، نام نہ کما لے۔ لیکن تعلیمی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، دینی تعلیم کے لحاظ سے کوئی استاد اپنے شاگرد سے حسد نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ بھی اپنے بیٹے کی ترقی کو دیکھ کے کبھی اسے حسد نہیں کرتے۔ لیکن اگر ان دونوں کی زبان سے کبھی کچھ ایسے کلمات نکل پڑے جو بد دعا کے اوپر مشتمل ہوں، وہ بھی چٹکی کے اندر لگتے ہیں، وہ بھی چٹکی کے اندر۔ دنیا بگڑ جاتی ہے انسان کی، آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آتا ہے، اللہ اس کو دکھاتا نہیں ہے، نہیں، یاد رکھو یہ بات۔ کوئی کہے نا میں نے نافرمانی کر لی اپنے استاد کی، میں نے نافرمانی کر لی اپنے ماں باپ کی، میں اونچا، مجھے کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے عزتیں مل رہی ہیں، یہ دیکھو مجھے سلام کر رہے ہیں لوگ، جھک جھک کے مل رہے ہیں، وہ سمجھتا میں کہاں ذلیل ہو رہا ہوں۔ یہ دیکھو شیطان ہے نا، شیطان جو ہے پہلے انسان کو یہی چار چاند دکھاتا ہے، سبزہ دکھاتا ہے کہ تو کیا ذلیل ہو رہا ہے، چھوٹا پرا ہے نا لوگاں نو، تو اپنی زندگی جی، تو خود مختار ہو کے زندگی جی۔ اللہ پاک اس کو پہلے عزت دیتا ہے، عزت، ساری مخلوق عزت کرنے لگ جاتی ہے اس کی۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو اس نے 50 سال عزت کمائی ہوتی ہے، اللہ اس سے ایسا گناہ سرزد کرواتا ہے، اس کی ساری عزت ایک دم مٹی کے اندر ملا کے رکھ دیتا ہے۔
وہ اصل ذلت کے دن اسی وقت سے شروع ہو جاتے ہیں جو بندہ اپنے ماں باپ اور استاد کی نافرمانی جس دن جس لمحے میں کر بیٹھتا ہے اور معافی نہیں مانگتا، اسی دن سے اس کے ذلت کے دن کیا ہو جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اور اللہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آئے سب سے پہلے اس کی عقل کے اوپر پردہ پڑتا ہے۔ چور کو اللہ چوری کرنے کے اوپر جب لگاتا ہے، چور کو کچھ پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ نہیں، اس کی عقل کے اوپر پردہ ہوتا ہے۔ پھر گھر کے اندر جتنے مرضی کیمرے لگے ہوں، جس نے چوری کرنی ہے کرنی، اور جب پکڑا جاتا ہے پھر بعد میں سوچتا ہے کاش میں چوری نہ کرتا، آج مجھے یہ ذلت نہ دیکھنا پڑتی۔ بے نہیں، جب کوئی انسان نافرمان انسان جب ذلیل ہو جاتا ہے نا، پھر زبان سے ایک نہ ایک دن یہ جملہ ضرور نکالتا ہے، کاش میں اپنے ماں باپ کی اور استاد کی نافرمانی نہ کرتا، آج مجھے یہ ذلت کے دن نہ دیکھنا پڑتے۔ اور اللہ زندگی میں یہ ضرور دکھاتا ہے انسان کو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میں نے ادب کے اوپر بات کی ہے، ادب ضروری ہے، ادب ضروری ہے، عمل بعد کی بات ہے، ادب ضروری ہے۔ جو ادب نہیں کرتا، عمل کی توفیق اس کو کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ منافق تھے مدینے کے اندر، منافق تھے نا، یہودی بھی تھے، ادب ہی نہیں کیا انہوں نے، ادب نہیں کیا، لیکن خیر ان کو حاصل ہوئی۔ ہاں، مشرکین کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا تھا، اگرچہ دین جدا تھا، لیکن ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے سرفراز کیا ہے۔ ہدایت سے کیا کیا ہے؟ سرفراز کیا ہے۔ جن کے دلوں کے اندر انا نہیں تھی، تکبر نہیں تھا، غرور نہیں تھا، ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت سے بھی کیا کر دیا ہے؟ سرفراز کر دیا۔ منافق تھے بڑے بڑے مدینے میں، نماز پڑھ رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، روزہ رکھ رہے تھے، لیکن ادب رسول نہیں تھا دل میں، وہ دل سے کام کرنے کی ان کو توفیق ہی نہیں مل رہی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اونچے ہیں، ہم بڑے ہیں، لیکن ایک وقت آیا اللہ پاک نے ان کی منافقت کا راز ایسا کھولا، پوری دنیا کے اندر ذلیل ہو گئے۔ اور آج بھی قرآن میں ان کا تذکرہ پڑھا جاتا ہے منافقوں کا، اور دنیا تک ان کے تذکرے بھی ذلت کے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کے رسول کا ادب کیا، سبحان اللہ، اللہ یوں ہی کہتا ہے پھر والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ادب کی وجہ سے کہاں پہنچ گئے؟ وہ ادب کی وجہ سے جنہوں نے ادب کیا وہ اوج ثریا تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے ادب نہیں کیا بے ادبی کی وجہ سے وہ تحت الثری، زمین کے آخری کنارے تک پہنچ گئے، کونے تک۔ تو اللہ پاک اس کے اندر یہی بیان فرما رہے کہ میرے پیغمبر سے پیش قدمی نہیں کرنی، اور اسی کے تحت علماء نے یہی مسئلہ نکالا کہ جو وارثان نبوت ہیں ان کا بھی ادب کا یہی تقاضا ہے۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔ سبق کم جی، انشاءاللہ کوشش اب یہی ہے کہ 40-45 منٹ پہ سبق ختم۔